تزل عني نعمة أنعمتها علي يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہم ارزقنا، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب بالمصطفیٰ، اے پروردگار تیرے محبوب کے صدقے میں ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ پیارے محترم بھائیوں، آج ہم اس موضوع پر گفتگو سماعت کریں گے کہ ہم جن پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں مبتلا ہیں، ان سے نجات کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر ہم دنیا میں سکون چاہتے ہیں اور چین چاہتے ہیں تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اصل جو سکون ہے، اصل چین ہے، وہ قبر و آخرت کا ہے۔ جسے قبر و آخرت میں چین سکون مل جائے وہ کامیاب ہے، کیونکہ قبر و آخرت کی زندگی بہت طویل ہے۔ قبر و آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی زندگی ہو 60 سال 60 ایئرس، اس میں اگر وہ 1 منٹ سکون پائے، نعمت پائے، اور باقی ساری زندگی تکلیف میں رہے تو یقیناً کوئی بھی اسے کامیاب نہیں کہے گا۔ تو اگر دنیا میں کوئی مال بھی پالے اور قبر و آخرت میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو تو قبر و آخرت تو اتنی طویل ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ لمبی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی۔ تو اس کے سامنے 40-50 سال 10-20 سال کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ کامیاب وہی ہے کہ دنیا میں بھی بھلائی پائے اور قبر و آخرت میں بھی بھلائی پائے۔ اسی لیے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی۔ جب لوگ حج پہ جاتے تھے تو حج سے فارغ ہو کر وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے گھوڑا دے دے۔ کوئی کہتا یا اللہ میری شادی نہیں ہوئی، شادی کرا دے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوئیں اور مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ زمانے جاہلیت والی حرکتیں تم مت کرنا، کہ یہ اتنا بڑا کام ہو گیا، حج ہو گیا، اب طواف زیارت کر رہا ہے، رب کی طرف سے صدائیں ہیں مانگ جو مانگے گا عطا کروں گا، اور تو گھوڑا مانگ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو صرف دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ترقی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل جو ترقی ہے، اصل جو نعمتیں ہیں وہ قبر و آخرت کی ہیں، جنت کی ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ دوسری بات، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کا مرنے سے پہلے ایمان برباد ہو جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، کیونکہ مرنے سے پہلے جس کا ایمان برباد ہو گیا، خاتمہ کفر پر ہوا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں دوسری یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں خاتمہ نصیب فرما، سب سے اہم چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہی دعا کرتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہی دعا کیا کرتے۔ حضرت انس نے پوچھا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اندیشہ کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے ایمان کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے فکر ہے، کیونکہ دل کی مثال ایک ایسے پر کی طرح ہے جو کھلے میدان میں پڑا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کر رکھی ہو، تو دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے دعا کرنی ہے کہ جب ہمارا آخری وقت آئے اور شیطان چاروں طرف سے ایمان لوٹنے کے لیے آ جائے، اللہ غیبی مدد فرمائے اور اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کرنی ہے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں برے لوگوں کی، کافروں کی، ہندوؤں کی، یہود و نصارہ کی، بد عقیدہ بد مذہب کی جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں یا صحابہ کے گستاخ ہیں یا اولیاء کے گستاخ ہیں، جو بے ادب گستاخ ہیں، جو مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں، بدعتی سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں سے ہمیں دور ہونا ہے۔ نہ ان کی محفلوں میں جانا ہے، نہ ان کے اجتماعات میں جانا ہے، نہ ان کے عبادت خانوں میں جانا ہے، نہ ان سے دوستی کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ پکنک پہ جانا ہے، ان سے دور رہنا ہے، ان کی تقاریر اور ان کی باتیں نہیں سننی، کیونکہ انسان کا دل کبھی کبھی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ غلط بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، نکلتی نہیں ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے انہوں نے حدیثیں سیکھی ہیں اور تابعی بزرگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب میں پریشانی ہوئی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے امام محمد بن سیرین کے پاس گئے۔ امام محمد بن سیرین کے پاس 2 شخص آئے۔ وہ 2 شخص قدریہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ تو امام محمد بن سیرین نے یہ نہیں کہا جناب میں تو سب کی سنتا ہوں، کرتا وہ ہوں جو میرے دل میں آتا ہے، پاپا ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، ہم تو سب کی سنتے ہیں۔ یہ امام محمد بن سیرین نے نہیں کہا، جو 10 لاکھ سے زائد حدیثوں کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس اور دیگر صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا، جن سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ آئے۔ اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن ایمان کی فکر دیکھیں، آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کان میں ڈال دیں اور فرمایا مجھے حدیث سننی ہے، لیکن میں حدیث بد عقیدہ کے منہ سے نہیں سنوں گا، میں حدیث سنوں گا اس منہ سے جس کے منہ میں اللہ کا نور ہو۔ تیرے گندے منہ سے مجھے حدیث نہیں سننی، تو حدیث نہ پڑھ، تیرا عقیدہ خراب ہے کہ تو تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں حدیث غلط پڑھ دوں گا، تو قرآن تو ہر ایک کو یاد ہی ہے، میں قرآن کی آیت آپ کو سناتا ہوں، قرآن میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے پھر انگلیاں ڈال لیں اور آپ نے فرمایا مجھے تیرے منحوس منہ سے قرآن بھی نہیں سننا،
قرآن اس کے منہ سے سنوں گا جس کے دل میں نور قرآن ہو۔ تو جب تقدیر کا انکار کرتا ہے تیرے سینے میں قرآن کا نور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یا تو اٹھ کے چلا جا ورنہ میں جاتا ہوں، تو وہ اٹھ کے چلا گیا، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کے مریدین اور شاگردوں نے کہا آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، لاکھوں حدیثیں آپ کو حفظ ہیں، صحابہ کرام سے آپ نے فیض لیا، سن لیتے بات۔ آپ نے فرمایا قرآن تو وہ صحیح پڑھتا، قرآن کی آیت تو تبدیل نہیں کر سکتا تھا، مجھے ڈر لگا یہ قرآن کی آیت پڑھ کے کوئی جملہ غلط نہ کہہ دے، اور اگر میرے دل کی وہ کیفیت ہے جس میں انفعالیت ہے، انفعالیت کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے وہ جو چیز سنتی ہے وہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے، کہ اگر اس وقت کیفیت وہ دل کی ہے اور وہ چیز پھنس گئی میرے دل میں اور میرا ایمان برباد ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو یہ ہے اللہ والوں کو اپنے ایمان کی فکر۔ اور آج کیا ہے، قادیانی بول رہا ہے تو وہ بھی ہم واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں یہ خبیث کیا بکواس کر رہا ہے، ذرا آگے فارورڈ کریں۔ ارے بھائی کیوں فارورڈ کرنا ہے، سننا ہی کیوں ہے؟ جب تک آپ کو یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ صحیح العقیدہ شخص ہے، اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کچھ معلوم نہیں، وہ باتیں کر رہا ہے، کبھی اسلام کی باتیں کر رہے ہوتے کافر ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی باتیں سننے سے بچنا چاہیے۔ 100 باتیں وہ صحیح کرتے ہیں، ایک غلط بات کہہ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی دل میں چیز راسخ ہو جاتی ہے، اگر علم بھی ہو پھر بھی بچنا چاہیے۔ تو دوسری چیز کیا ہے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے، ان کی تعلیم سے دور بھاگیں۔ تیسری چیز، اگر ایمان کی سلامتی چاہیے تو گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، کہ گناہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایمان مرنے سے پہلے چلا جاتا ہے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ بدنگاہی کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، حرام کمانا، نمازوں میں کوتاہی کرنا، مسلمانوں کا دل دکھانا، طنز کرنا، تانے دینا، دل آزاری کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، وعدہ خلافی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں یہ ایمان کے لیے خطرناک ہیں، اور اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کئی ایسے لوگ ہیں گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہو گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شاگرد تھا، بڑا اچھا شاگرد تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں، آپ نے خواب میں منظر دیکھا۔ تو آپ نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرا ایمان کیسے برباد ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں 3 برائیوں میں مبتلا تھا۔ ایک تو یہ کہ مجھے ایک حکیم نے یہ کہا تھا کہ تجھے ایک بیماری ہے، سال میں 1 دفعہ شراب کا 1 گلاس پی لیا کر، تو میں شراب کا 1 گلاس پیتا تھا۔ اب بتائیے شراب پینا حرام ہے، گناہ ہے، تو ایک گناہ اس نے کہا میں یہ کرتا تھا۔ دوسرا گناہ یہ تھا کہ جو ترقی کرتا تھا میں اس سے جلتا تھا اور میرے دل میں حسد آتا، میں چاہتا کہ اس کی ترقی ختم ہو جائے۔ تو دوسرا گناہ جس میں میں مبتلا تھا وہ حسد تھا۔ اور تیسرا گناہ چغلی، میں ادھر کی ادھر لگا کر آپس میں نفرتیں پیدا کرتا، یا نفرت ہوتی تو اس آگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کرتا۔ تو آپ نے فرمایا یہی 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تیرا ایمان برباد ہو گیا۔ حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ، حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک بزرگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ عیون الحکایات میں آپ نے واقعہ لکھا، ایک بزرگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا، پورے طواف میں وہ ایک ہی دعا بار بار کر رہا ہے، اے اللہ مجھے ایمان پر موت دے، اے اللہ مجھے خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ جب وہ طواف سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے وہ دعائیں یاد نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں پڑھا کرتے تھے؟ شاید ہم میں سے کسی کو بھی یہ دعائیں یاد نہ ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے امام صاحب نے ایک بہت پیارا طریقہ ایجاد کیا، مطلب بنایا ہے کہ جو عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں وہ عمرے کی تسبیح حاصل کر لیں۔
اس میں طواف کے 7 چکروں کے دانے بھی ساتھ ہیں اور ساتھ میں کارڈ بھی بڑے پیارے لگے ہوئے ہیں، اس کا پکڑنا بھی آسان ہے، ایک ایک کارڈ گھماتے جائیں اور دعائیں پڑھتے جائیں۔ مسجد حرام شریف میں داخل ہونے کی دعا شاید آپ نے کبھی پڑھی بھی نہیں ہوگی، خانہ کعبہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، حجر اسود کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، ملتزم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھی، زمزم شریف پیتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اس کا پکڑنا بھی بہت آسان ہے، 100 روپیہ ہدیہ ہے۔ اگر آپ کے دوست احباب حج پر جا رہے ہیں تو آپ زیادہ خرید کر انہیں دے دیں، یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ آپ ادھر بیٹھے ہوں گے اگر، تو آپ کی یہ تسبیح خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہی ہوگی اور آپ کے لیے ثواب ہو رہا ہوگا۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ تعداد میں لے کر دیں، بلکہ زیادہ دے دیں کہ بھئی وہاں بھی کسی کو دے دیجئے گا، ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ 100 روپیہ ہدیہ ہے۔ یہاں لوگ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں 5000 روپے خرچہ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے یہ ثواب جاریہ کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کے کوئی دوست حاجی جا رہے ہیں، آپ ان کو مثال کے 10 تسبیح دے دیں، آپ کہیں کہ آپ اپنے کسی دوست احباب کو وہاں دے دیجئے گا، وہ پڑھے گا، ہمارے لیے ثواب ہوگا۔ تو اس میں کارڈ لگے ہوئے ہیں اور ایسی سیٹنگ ہے، اس کا پکڑنا بھی آسان ہے۔ اور اس کے علاوہ لبیک حج کر کے ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس سائز کی، جسے آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی طواف کی دعائیں ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ تجھے وہ دعائیں یاد نہیں ہیں، اس نے کہا ساری یاد ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ تو ایک ہی دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے 2 بھائی تھے، دونوں بظاہر نیک تھے لیکن خاتمہ کفر پر ہوا، اب میں ڈر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ گناہ کون سا کرتے تھے؟ اس نے کہا لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، مجھے پتا تھا، یہ بد نگاہی کے گناہ میں مبتلا تھے، یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو، اگر تمہیں ایمان کی سلامتی چاہیے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو تیسری چیز بڑی اہم ہے، آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ آئندہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، جتنے گناہ ہم جانتے ہیں ان گناہوں سے توبہ کریں۔ چوتھی چیز، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، نظر بد ہے، آسیب ہے، پریشان ہے۔ تو دیکھیں اکثر پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ بس اوقات جادو نہیں ہوتا، ٹونا نہیں ہوتا، یا اگر جادو ہوتا بھی ہے تو جادوگر کامیاب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے دشمن کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں آتا ہے یار ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی شریف بھی ہے، ہم تو گناہ بھی نہیں کرتے، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو شیطان ہم سے بڑی کثرت سے کرا دیتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا گناہ ہے جو زنا سے بدتر ہے، وہ غیبت ہے۔ آپ دیکھیں غیبت ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو ہم دین کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ بات تو ہم دینی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو برائی بتانا مقصد نہیں ہے، ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ یہ شیطان بہت سارے ہمیں ہیلے سکھا دیتا ہے اور اتنے بڑے گناہ میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اگر پریشانیوں سے بچنا ہے تو سچی پکی توبہ اور سارے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آتا اور کہتا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کسی کے متعلق، تو آپ فرماتے سوچ لو غیبت تو نہیں، اگر غیبت ہے تو میرے سامنے مت کہنا، اور غیبت نہیں ہے تو بات کرو۔ آپ فرماتے میری مجلس میں کوئی غیبت نہ کرے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے وقت آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے پوری زندگی نہ غیبت کی ہے نہ کسی کی غیبت سنی ہے، مجھے بخش دے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ امام بخاری ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بہت بڑا گناہ ہے جو مذہبی لوگوں میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ شیطان مختلف ہیلے بہانے سجا دیتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عافیت اس میں ہے کہ بندہ گوشہ نشینی اختیار کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آخر میں، اب لوگ وظائف کی طرف جاتے ہیں، تو اول تو گناہ سے سچی پکی توبہ کریں، باقی جو مسائل ہیں اس کے لیے آپ وظائف لینے کے لیے اگر وظائف چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا
سب سے اہم وظیفہ وہ ہے جو رسول اللہ نے سکھایا، اور اعلیٰ حضرت نے الوظیفۃ الکریمہ کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس وظائف کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن میں کچھ نہیں پڑھتا، میں وہی پڑھتا ہوں جو رسول اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں، الحمدللہ مجھے ساری برکتیں مل گئیں۔ تو اس لیے یہ کتاب ہے برکات الوظیفۃ الکریمہ، آپ 10 روپے ہدیے پر باہر سے حاصل کریں۔ یہ آپ کو مفت کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیونکہ جب بندہ پیسے خرچ کر کے کوئی چیز لیتا ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے، ورنہ 10 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو آپ کم از کم 100 روپے کی خریدیں، 10 خریدیں اور اپنے گھر کے ہر فرد کو دیں۔ اگر شروع سے لے کر آخر تک وہ پڑھے گا، سبحان اللہ اتنی برکتیں ہیں۔ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو صرف 2 دعائیں روزانہ پڑھیں، صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 4 کی دعا۔ صفحہ نمبر 3 پر دعائے ابو درداء ہے جو ہر مصیبت سے بچانے والی ہے، اور صفحہ نمبر 4 پر دعائے انس ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی ظالم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جل گیا، کسی نے کہا کہ آپ کا مکان جل گیا، آپ نے فرمایا میرا مکان نہیں جلا۔ 3 لوگوں نے آ کر یہ بات کہی، چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ آگ بڑھتے بڑھتے آپ کے مکان تک پہنچی، بجھ گئی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا میرا مکان نہیں جلے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا میں صبح و شام پڑھ لیتا ہوں، اور حضور نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف نے قتل کی دھمکی دی، چاروں طرف اس کی فوج تھی۔ حضرت انس نے فرمایا تو مجھ پر حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا وہ کیسے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو ہتھیار ہیں، آپ تنہا ہیں۔ تو حضرت انس نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا جو صبح و شام پڑھ لے کوئی ظالم اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعائے انس۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ کتابیں کم از کم آپ 10 حاصل کریں، کسی کو دیں، سمجھا کر دیں، وہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اور دوسرے اس کتاب کے آخر میں مختلف پروگرام کی دعوتیں بھی ہیں، نور حمزہ کا ذکر ہے، نور فاطمہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تفسیر کا، نور قرآن نشست کا، ختم قادریہ شریف کا ذکر ہے۔ اگر وہ یہ پڑھ کر ان محفلوں میں آئے گا تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، رب العالمین ہم سب کو حج مقبول مبرور نصیب فرمائے۔ بآواز بلند اس طرح پڑھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لبیک پڑھو تو پوری طاقت سے پڑھو، جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی سب کل بروز قیامت گواہی دیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کریم مالک پروردگار، جس طرح ہم نے یہاں لبیک کی صدائیں بلند کی، ہمیں ہر سال، اس سال بھی اور ہر سال حالت احرام میں، ایام حج میں، منی اور عرفات میں اسی طرح لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے والدین، اہل و عیال کے ساتھ ہمیں ہر سال حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب فرما، عمرہ مقبول بار بار نصیب فرما، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما، بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ اور مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ اس لبیک کی برکت سے اللہ ہمارے سینے کو روشن فرما، ہر گناہ سے ہمیشہ کے لیے ہمیں توبہ نصیب فرما، دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔